اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے اس سے 12 راستے بن جائیں, پھر ہوتا؟ اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی. یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, آگے راستہ نہیں ہے تو یہ والا راستہ یہاں سے, تو بھی یہ نہ ہوتا, یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, ایک دم برباد ہو گئے. وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا, کوئی نقصان ہوا. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا, پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی, ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا, میرا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے مرغیاں بھی بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں, 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10 سال کی 20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ہر کا اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ کہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے, اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ کاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے. تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں آئے گی. بھائی دعا بھی مانگو بیماریوں سے. میرا تو پورا دیکھو نا ابھی 35 مرغیاں مر گئیں میری. ایک بیماری آئی تھی ایک دم جنازے اڑو, چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی, اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ, ساری نہیں مری ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے, اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا, لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا, نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے, وہ پل نہیں تھا وہاں پہ, اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی, پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ, پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی, یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں, یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے.
ایک اور ہمارے دوست تھے, ان کو بھی شوگر, وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہے. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی میں نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں جو بیان میں لے کے چلا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا, تدعو من ادبر وتولی. تو اللہ کے حکم کی جو آرڈر ہے نا, اللہ کا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ وہ صاحب کمال اور صاحب قدرت ہے. اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ جتنا وہ ہمارا قریب ہے اتنا ریلیشن ہمارا کسی اور سے نہیں ہے. دیکھو ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تو ہمیں ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. تم جب اپنی ماں کی پیٹ میں جنین تھے, جنین کہتے ہیں چھپے ہوئے, جب تمہارے ماں باپ بھی تم کو نہیں جانتے تھے, وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے, اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تو اللہ سے زیادہ انسان کا ریلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. تیسری چیز اللہ کہتے ہیں جتنے میرے احسانات ہیں, تیسری چیز احسان ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ہم کسی کے آرڈر کو مانتے ہیں. میرے احسانات جتنے زیادہ ہیں اتنے تو یعنی اللہ کہتے ہیں میرے احسانات کو نا تم قلم سے لکھنا شروع کرو, پوری دنیا کے درخت قلم بن کے گھس کے ختم ہو جائیں گے, اور سمندروں کی سیاہی ان قلموں میں استعمال ہو کے ختم ہو جائے گی. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو گے قلم گھس کے ختم, اور سمندر کی سیاہی ختم, اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور ایک ایک نعمت اتنی پاورفل ہے نا, کروڑوں خربوں میں بھی وہ سستی ہے. ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لو, آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہو, خون پسینے کی کمائی ہو, ایک بندہ کہ کروڑ دے یا آنکھیں دے, کیا دو گے آپ؟ آپ کروڑ روپے ڈاکوؤں کو دے رہے ہوتے ہیں نا جان بچانے کے لیے, ڈاکوؤں کو دے نہیں رہے ہوتے صبح شام کے جان بچے یار. آنکھوں کی نعمت ہے, سننے کی نعمت ہے, چکھنے کی نعمت ہے, ہر نعمت, اتنی قیمتی نعمتیں, ایک ایک نعمت جو اللہ نے انسان کو اس کی باڈی میں جو نعمتیں لگا دی ہیں, اتنی قیمتی نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کا سوچتے رہو گے, یہ احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا, وہ کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے نا, کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا, یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا, یہ مسئلے میرے ساتھ, یہ مسئلے, بعض لوگ ہمیشہ منہ ان کا بیچاروں کا آڑا ترچھا ہی رہتا ہے, مہنگائی ہو گئی, یہ وزیر اعظم ہی نہیں بن رہا, اور ابے یہ تو تمہارے مسئلے ہیں ہی نہیں, یہ کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار, یہ ہمارا کام تھوڑی ہے, وہ ٹینشنیں لو جو تمہاری ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, صبح شام. تو حضرت مولانا شفیق تھانوی رحمہ اللہ کو کسی بزرگ نے, انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. تو حضرت حکیم الامت چونکہ مصلح تھے نا, پیر و مرشد, پہلے پیر و مرشد ایسے ہوتے تھے, انہوں نے پورے خط کے آخر میں ایک جواب لکھا کہ افسوس کے شکر کا جملہ ایک بھی نہیں لکھا, سارے مسئلے ہی بتائے ہیں. تو سمجھ گیا کہ بھائی تربیت نہیں ہو رہی ہے, تربیت ہو گئی ہوتی تو کیا بتا رہے ہوتے, حضرت یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ تو پھر تربیت ہوئی ان کی الحمدللہ, بڑے بزرگ بنے وہ. تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب رات کو سونے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا غلط ہے, یہ دیکھتا ہوں کیا کیا ٹھیک ہے. تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ گھر والے صحت مند ہیں, بچے میرے ماشاءاللہ سارے زندہ ہیں اور صحت مند ہیں, کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے لیکن خطرناک نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کل گھر میں گھر کا راشن کل کا کم از کم ہے, ناشتے کا بھی, دوپہر کھانے کا بھی, رات کھانے کا بھی. اللہ کا شکر سونے کی جگہ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو ایسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہیں. کینسر ہے خطرناک, کوئی ٹی بی ہوئی ہوئی ہے, کوئی ایسی ڈینجرس بیماری ہوئی ہوئی ہے, ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں. تو ہر چیز میں نا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, یہ نعمت, یہ نعمت, یہ نعمت. اس سے کیا ہوتا ہے, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی. پانی مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, کتنی نعمتیں. اور سب سے بڑی نعمت ایمان, ہم اس اللہ کو پہچانتے بھی ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اس طرح سے نا سوچنا چاہیے ہمیں بھی. جب پانی بھی پیو نا, حدیث میں آتا ہے اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے آخر میں, کافر نہیں کہتا. آپ کسی سیکولر, آج کو مسلمانوں میں بھی کافروں جیسے بہت ہو گئے ہیں, آپ بولو نا الحمدللہ بولو تو غصہ کرے گا آپ کے اوپر. کسی مولویوں کے پاس سے لگ رہا ہے بیٹھ کے آ رہا ہے, مولویوں کے پاس سے بیٹھ کے آ رہا ہے, بھئی سبحان اللہ الحمدللہ مولویوں کی باتیں.
بھئی مولویوں کی تھوڑی ہے یار, یہ جس نے تمہیں دیا ہے آسمان سے برساتا ہے تمہارے لیے. پھر کہتا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں. أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا, بتاؤ یہ پانی اور نیچے چلا جائے تو کون ہے جو نکال کے لائے گا؟ پانی ایک سطح تک نیچے جاتا ہے, پیٹرول والی سطح پہ نہیں پہنچتا پانی. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے بھائی, یہاں تک جائے گا, اس سے زیادہ نیچے, ورنہ کون سی چیز ہے جس کو نیچے جانے سے روک رہی ہے؟ اور نیچے چلا جاتا. پھر پیٹرول والی کمپنیوں کو آرڈر دیتے کہ نکالیں پانی. ایک ایک نعمت, یہ پانی پیا کرو, سوچا کرو بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے. فلٹر کا پانی بھی تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے نا جو ہم پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایک نعمت, تو ہر نعمت پہ انسان کو سوچنا چاہیے, پھر فوراً دل سے آواز نکلنی چاہیے, اللہ تو نے اتنے احسانات کیے تو اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا. ایک احسان یہ کر لے کہ اپنی نافرمانی سے بچا لے, کیونکہ اب اللہ کے حکم کو توڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, تدعو من ادبر وتولی, جو ایسا رب, میں نے بتایا تھا نا ریلیشن, محبت اور قوت. بعض دفعہ ریلیشن نہیں ہوتا, صرف محبت ہوتی ہے, بعض دفعہ صرف قوت ہوتی ہے. اللہ میں تینوں چیزیں جمع ہیں, اور علی وجہ الکمال جمع ہیں تینوں چیزیں. محبت بھی ہے, ریلیشن بھی, اور طاقت بھی, ایک ہی ذات میں. اور ایسی طاقت جو کسی میں نہیں, ایسا ریلیشن جو کسی میں نہیں, ایسے احسانات جو کسی میں نہیں. تو پھر بھائی اللہ جب کسی بات کا آرڈر دے گا نا, وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ, تو اب آپ کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہے گا بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ, تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو, تو حفاظت کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے تو نماز ہے, وہی انسان وہی سیدھی نہیں ہو رہی, آج وہی سیدھی نہیں ہو رہی. تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے, یہ آپشنل نہیں ہے, اور یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا تدعو, یہ اس کو بلائے گی جو اللہ کے حکام سے منہ موڑے گا. تو اس لیے اللہ کا دعویٰ برحق ہے. عقل مند لوگ اس دعوے کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کوتاہی ہو تو اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں, توبہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ بس ذرا سی غلطی ہوئی پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا, نہ, توبہ کا موقع دیتا ہوں, توبہ کرو. تو اور کیا رہ گیا بھائی, اب کیوں نہیں شریعت پہ چلے انسان ہے بھائی؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ آنے کی کوشش کرو, سیدھے راستے پر آؤ, غلطی ہو رہی ہے معافی مانگو. اور اللہ کو معاف کرنا کیا ہے, پسند ہے. معاف کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ چلو غلطی ہوئی ہے تو بھاگو تو نہیں نا مجھ سے, صحیح ہے نا. غلطی ہو گئی ہے, آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی, توبہ کی نا, روئے اللہ کے سامنے, تو تم سے ہو جائے تم بھی رو دو. رونا نہیں آتا, رونا اختیار میں نہیں ہے, سوائے ابھی میں نام لینے والا تھا کہ وہ بعض ایکٹر ایسے ہیں جب چاہیں رو لیتے ہیں بیٹھ کے, ہیں مذہبی لیکن ایکٹر ٹائپ کے ہیں وہ. خیر, تو اللہ کہتے ہیں رونا نہیں آتا نا, رونے جیسی صورت بنا لو تو بھی کیا کر لوں گا. تو اب کیا رہ گیا بھائی, کہاں اسلام اب مشکل کہاں سے رہ گیا. تو رونا آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آیا اللہ کہہ رہے رونے والی شکل بنا لو, جیسے رو رہے ہو بس کافی ہے, یہ بھی مان لوں گا. پھر بھی اگر کوئی ڈھیٹ کا بچہ نہیں آ رہا نا تو پھر قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو, میں زبردستی گھسیٹ لوں, ایسا ممکن نہیں ہے. پھر جہنم خالی ہو جائے گی. اللہ نے جہنم بنائی ہے خالی رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بھرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. تو سنتوں کے بعد انشاءاللہ ابھی نماز ہوگی, سنتوں کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. اگر کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ سود چڑھنے سے پہلے کر دیں تو کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ایگریمنٹ سودی ہوتا ہے. ایگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پہ پیسے نہیں دیے تو سود لگے گا, تو یہ ایگریمنٹ بھی جائز نہیں. ہاں اتنا فائدہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ نے عملی طور پر سود دینا نہیں ہے تو اس سے اتنی چھوٹ ملتی ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی پھر وہاں یہ استعمال کر سکتے ہو. بعض دفعہ اس کے بغیر شاپنگ ہوتی نہیں ہے تو پھر مجبوری کے حکام الگ. یو کے میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے سے کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی ہے جس سے گھر اور گاڑی آسانی نہیں, یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے جس سے بعد میں گھر گاڑی آسانی سے ملتی ہے نا. 1 سال کا بچہ لے کر اس کا ابو پنجاب چلا گیا, بیوی کو امی کے گھر پر چھوڑ گیا ہے, نہ بچہ ماں کو دیتا ہے نہ خرچہ دیتا ہے, ظالم آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ آپ کے 2 غلام ہیں اور دونوں بھائی ہیں, یا بھائی ایک لونڈی ہے اور ایک لڑکا ہے, لڑکی ہے وہ آپ کی باندی ہے اور لڑکا آپ کا غلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جدا کرنے کو حرام قرار دیا ہے.
عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جنگ میں قیدی بن کے آئے نا, 2 بھائی قیدی بن گئے, دونوں غلام ہیں, آپ نے ایک بھائی کو بیچ دیا کسی وہ تھرڈ پرسن, وہ نابالغ کی بات ہو رہی ہے, ایک کو بیچ دیا آپ نے کسی تھرڈ پرسن کے ہاتھوں, اب وہ دونوں بھائی کیا ہو گئے, ایک دوسرے سے جدا. اس بیع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اس کو حرام قرار دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خونی رشتہ, باپ بیٹا جنگ میں غلام ہو گئے, اب دونوں ایسا نہیں کر سکتے باپ کو بالکل کہیں الگ جگہ بیچ دے, باپ بیٹے سے کیا ہو جائے, جدا ہو جائے. یہ صحیح حدیث ہے, یہ غلاموں کے حقوق میں ہے. یہ 2 بہنیں لونڈی بن کے آ گئیں, غلام بن کے آ گئیں, اب ان کو بیچ کے جدا نہیں کر سکتے آپ, بہت سخت اس پہ وعیدیں ہیں. آزاد کر سکتے ہو ایک کو, کسی ایسے اجنبی کے ہاتھوں بیچ نہیں سکتے, کیونکہ محرم رشتہ ہے نا. یہ جو بھی محرم رشتے ہیں بہت کلوز ہوتے ہیں, ان میں تفریق کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. تو یہاں بھی ماں بیٹے کا رشتہ تو باپ اور اولاد کا اور ماں اولاد کا رشتہ تو بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے. آج بھی میرے پاس کیس آیا, وہ بندہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میری بیوی سے علیحدگی ہوئی ہے, وہ میری بچی لے کے غائب. کہہ رہا ہے مجھے نماز میں وہ بچی آ رہی ہے, میں سوتے سوتے اٹھ جاتا ہوں, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اس کے, اتنا اس قابل ترس تھا وہ. کہہ رہا ہے میری بیوی نے بچہ ہی غائب کر دیا. میں نے کہا بھائی دیکھو, عدالت سے تو نہیں ملے گا, عدالت تو ایسا ممبر پہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کتوں کی طرح ذلیل کرے گی, کتوں کی طرح. ہمارا قانون بہت غلیظ قانون ہے جو فیملی لاء میں ہم پہ مسلط ہے. زندگی تمہاری میں نے کہا برباد کر دے گی کورٹ. اور ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی, کیونکہ وہ فیملی سسٹم کی ان کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو میں نے کہا وہ تو کیونکہ لبرل اور سیکولر قوتوں سے متاثر ہیں, تو میں نے کہا کورٹ سے تو ذلیل ہو جاؤ گے. میں نے کہا اب 2 ہی راستے ہیں, یا تو بدماشی وہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں بدماشی کر سکتے تو بھول جاؤ اس بچے کو, بس شادی کرو, بچے پیدا کرو, اس بڑے ہو کے آنا ہوگا آ جائیں گے, نہیں آنا ہوگا تو سمجھو میری زندگی سے کیا ہو گئے, مر گئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ چھین کے اٹھا کے لے آؤ, میں نے کہا کیونکہ ماں کا حق بھی تو ہے نا, یہ تو نہیں کہ ماں سے محروم کر دیں بچہ, ہم تو وہ بات تھوڑی کریں گے دشمنی میں کہ بھئی آپ شریعت ہی سے آگے. میں نے کہا آپ یہ کہو یہ بچی چھوٹی ہے, مجھے ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹوں کے لیے ملاقات کرنے دو, اور کوئی خرچہ ورچہ طے کر دو, بچی کا آپ دو خرچہ. کورٹ میں تو کتوں کی طرح کورٹ میں ملاقات ہو جائے گی, لیکن کئی مہینوں کے بعد جا کے ہوگی, ایک بات. دوسری اس کی شرائط اتنی خطرناک شرائط ہے نا کہ جج کبھی خود بھگتے تو پتہ چلے گا اس کو. اس میں عورت کا موڈ نہیں ہے, وہ کہہ رہی میں نہیں لا رہی, وہ جائے گا اپنا خرچ کر کے, پھر آنے کا کرایہ بھی آپ دو گے, بہت ہے. کورٹ میں ملو گے آپ, عدالت میں باپ اپنے بچوں سے مل رہا ہو تو ویسے ہی وہ 2 ٹکے کا نہیں رہتا, بچوں کی نظر میں بھی نہیں رہے گا, وہ سمجھے گا مجرم ہے جو کورٹ میں آیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا میں کیا کروں, میں نے کہا یا تو بدماشی کرو. کہہ رہے میں نے کی تھی, مجھے سالوں نے مارا, مار کے پر نہیں توڑ تاڑ دیا. تو میں نے کہا آپ 10 بندے لے کے جاؤ. میں نے کہا دیکھو بدماشی کے بغیر پاکستان میں آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا, یہ ذہن میں. اور حق کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کرنا شروع کر دو آپ, کہ اٹھا کے غائب ہی کر دو, نہ. کم سے کم ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹے 3 گھنٹے, یا آپ نے بچے کو نانی سے بھی دادی سے بھی تو ملوانا ہے نا, اس کو اپنے گھر لاؤ گے بھائی, اس سب کی گودوں میں پلے گی وہ, پھر چلے جائے بھائی, یہ تو لازمی حق ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے طلاق کے بعد زیادہ تر خواتین, ساری نہیں, زیادہ تر خواتین کے کیس یہ آ رہے ہیں کہ وہ بچے کو باپ سے محروم کر دیتی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں صرف عورتیں ہی مظلوم ہیں, مظلوم ہیں لیکن بہت سی ظالم بھی ہیں. تو یک طرفہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسے کیس کم ہوتے ہیں کہ باپ نے ماں سے محروم کر دیا, زیادہ تر جو کیس آ رہے ہیں اس میں ماں نے باپ سے محروم کر دیا. تو یہ بہت خطرناک حرکت ہے, اس پہ عورت کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اور باپ اگر ماں سے محروم کرے تو اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے, کیونکہ باپ میں اللہ نے پھر بھی برداشت کی طاقت رکھی ہے. ماں کی جو ممتا ہے نا وہ تو بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے, اس کی گود سے بچہ چھین لینا یہ تو ایسے جیسے مار دیا آپ نے جان سے اس کو, وہ تو پاگل ہو جاتی ہے, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہیں, وہ نفسیاتی بن جاتی ہیں وہ. تو اس لیے بھائی قرآن کے دیکھو سورہ بقرہ کے اللہ کے کیسے پیارے الفاظ ہیں. فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے ہی 1400 سال پہلے آیتیں نازل کر دی ہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. یہ سیدھا سیدھا آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. دونوں کا حق ہے بھائی, دونوں کو ٹینشن سے بچاؤ. تو ٹینشن سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے